ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان مشرق وسطی میں جنگ بندی اور جامع حل کے لیے مذاکرات کی سہولت کاری کو اعزاز سمجھے گا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات ضروری ہیں۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ، اسٹیو وٹکاف اور عباس عراقچی کو ایکس پر اپنا پیغام ٹیگ کر دیا۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پیغام ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں امریکہ اور ایران کی رضامندی سے پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مشرق وسطی میں جنگ بندی کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا، پاکستان جنگ بندی اور مذاکرات کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات ضروری ہیں۔ پاکستان جامع حل کے لیے مذاکرات کی سہولت کاری کو اعزاز سمجھے گا اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نے ٹرمپ، وٹکاف اور عباس عراقچی کو ایکس پر پیغام ٹیگ کر دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے الجزیرہ سے گفتگو میں بتایا، پاکستان امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے تاکہ تنازع کا سفارتی حل نکالا جا سکے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی حمایت کرتا آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا، مشرق وسطی تنازع کا حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ خلیج فارس کی صورتحال پر پاکستان اپنے دیرینہ سفارتی عزم پر قائم ہے۔ سفارتکاری میں بعض امور کو ثوابدید اور خاموشی سے آگے بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ میڈیا مشرق وسطی کی صورتحال پر قیاس آرائیوں سے گریز کرے، فیصلوں اور نتائج سے متعلق سرکاری اعلانات کا انتظار کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پیغام ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم نے پیغام میں کہا کہ پاکستان ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ میزبانی پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے اتوار کو ڈونلڈ ٹرمپ سے تنازع پر بات چیت کے لیے فون کیا تھا۔ برطانوی اخبار دی گارجین نے کہا، پاکستان امن مذاکرات کی ثالثی میں قائدانہ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین نے ایران اور امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ جلد امن مذاکرات کا آغاز کریں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو ٹیلی فون پر بتایا کہ لڑنے سے بات چیت ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ تمام سنگین مسائل کو طاقت کے بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ عباس عراقچی نے کہا، ایران عارضی جنگ بندی نہیں بلکہ تنازع کا مستقل حل چاہتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، خلیجی ملکوں میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ایرانی حملوں کی حمایت نہیں کرتے۔ ترک نیوز ایجنسی انادولو نے پاکستانی وزارت خارجہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا، امریکی وفد ممکنہ مذاکرات کے لیے 1 یا 2 دن میں پاکستان پہنچ رہا ہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے، امکان ہے مذاکراتی ٹیم نائب صدر جیڈی وینس کی قیادت میں آئے۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کچنر بھی شامل ہوں گے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کی قیادت ممکنہ طور پر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کریں گے۔ انادولو کی رپورٹ کے مطابق ایران عدم اعتماد کی وجہ سے اب تک اس کے لیے تیار نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل سے بات ہو گئی، وہ تازہ پیش رفت اور خوش ہے۔ فلوریڈا میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ مذاکرات کے لیے ایران نے خود رابطہ کیا۔ ایران شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ڈیل ہوئی تو ایران کے لیے اچھا آغاز ہوگا۔ We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. We've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. If they carry through with that, it'll end that problem, that conflict. And I think it'll end it very, very substantially. Discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone. We'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. No, not the supreme leader. We don't. Well, nobody heard of the second supreme leader, Assad. We don't know if he's living.
ایران نے امریکی ثالثوں کی جانب سے مذاکرات کے نکات موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے سینئر اہلکار نے بتایا ثالثوں کے ذریعے موصول ہونے والے امریکی نکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن ایران نے اب تک مذاکرات ہونے کی تصدیق نہیں کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے اہلکار کا کہنا ہے ایران کو امریکہ کی جانب سے ثالثوں کے ذریعے ایک پیغام ملا۔ گزشتہ چند روز سے مختلف ممالک جنگ بندی اور ثالثی کے لیے رابطے میں ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی امریکہ سے مذاکرات پر راضی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے مجتبی خامنائی امریکہ سے مذاکرات پر تیار ہیں اور انہوں نے ایران کی شرائط پر جنگ جلد ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مجتبی خامنائی کی رضامندی کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف سے خفیہ رابطہ کیا اور انہیں مجتبی خامنائی کی جانب سے مذاکرات پر آمادگی کے بارے میں بتا دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے جنگ بندی کی شرطیں بھی بتا دیں۔ محسن رضائی نے کہا کہ جنگ کے نقصانات کا ازالہ اور تمام معاشی پابندیاں ہٹائی جائیں۔ ان شرطوں کے ماننے تک جنگ جاری رہے گی۔ امریکہ کو ضمانت دینا ہوگی کہ ایران کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ واشنگٹن نے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو خود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ آج ہم کئی ملکوں کے عوام میں بیداری دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان، ترکی، عراق کے لوگ کھل کر امریکہ اور اسرائیل کے جرائم کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ لبنان، مصر، عرب ملکوں کے لوگ کھل کر امریکہ، اسرائیل کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ خطے میں پائیدار استحکام صرف باہمی تعاون اور اقوام کی خواہشات کے احترام سے ہی ممکن ہے۔ صدر ٹرمپ کے دعووں سے زیادہ ایرانی حکام کے بیانات کو قابل اعتبار سمجھتا ہوں۔ سابق CIA ڈائریکٹر جان برینن نے کہا صدر ٹرمپ سامنے موجود واضح سچائی کو بھی تسلیم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ اب اس تنازع سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں جنہیں انہوں نے خود پیدا کیا۔ وہ اپنے فیصلوں اور بحران سے جان چھڑانے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں۔ More than I do Donald Trump, because he could not acknowledge the truth even when it is, he's slapped in the face with it repeatedly. He's trying to figure out how he's going to get out of this debacle that he has created. And so he's going to make these claims about negotiations, that the Iranians now are sending signals that they really want to make a deal and indicates that they're going to make a deal on our terms. I don't think anything close to the truth in that statement. That the Turks and the Egyptians are trying to find some way to mediate this problem. But I don't believe there's anybody speaking authoritatively right now on behalf of the Iranian government with the Trump administration. ایران نے بیلسٹک میزائل پروگرام پر کسی بھی قسم کی پابندی یا بات چیت سے صاف انکار کر دیا۔ رائٹرز نے بتایا ایران نے امریکہ سے ممکنہ مذاکرات کے لیے موقف انتہائی سخت کر دیا۔ سینئر ایرانی حکام کے حوالے سے بتایا گیا جنگ کے آغاز کے بعد سے پالیسی سازی میں پاسداران انقلاب کا اثر و رسوخ تیزی سے بڑھا ہے۔ ثالثی کی کوششیں سنجیدہ مذاکرات کی شکل اختیار کرتی ہیں تو ایران امریکہ سے ایسے بڑے مطالبات کرے گا جو صدر ٹرمپ کے لیے ریڈ لائن ثابت ہو سکتے ہیں۔ مطالبات میں نہ صرف جنگ کا فوری خاتمہ بلکہ مستقبل میں کسی بھی فوجی کارروائی کے خلاف ضمانت، جنگی نقصان کا ازالہ اور آبنائے ہرمز پر باضابطہ کنٹرول شامل ہیں۔ امریکی ادارے بلومبرگ کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے اتحادیوں کی وارننگ کے بعد مذاکرات کا آغاز کیا۔ بلومبرگ کا دعویٰ ہے کہ خلیجی ملکوں کی وارننگ کے بعد ٹرمپ ایرانی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے سے پیچھے ہٹے۔ خلیجی ممالک نے خبردار کیا تھا کہ اقدام کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں، جس کے بعد ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا ایران کو 5 دن کی مہلت دے رہے ہیں اور تہران کے ساتھ نئی بات چیت شروع ہو رہی ہے جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی معاہدے تک پہنچ کر تنازع حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے میزائل حملے میں اسرائیلی صدر بال بچ گئے۔ کراچ شمونہ میں آئزیک ہرزوگ کے دورے کے فوراً بعد قریب ہی میزائل گرا۔ الجزیرہ ٹی وی نے بتایا حملے کے بعد سیکورٹی اہلکار اسرائیلی صدر کو ایک کمرے میں لے گئے۔ میزائل حملے کے بعد اسرائیلی صدر کی ویڈیو اور تصویر سامنے آ گئی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں نے ماؤں کے لختے جگر چھین لیے۔ سائبرا ایمرجنسی سروسز کا کہنا ہے 28 فروری سے اب تک 208 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ جعفر میعاد فرد نے ویڈیو بیان میں بتایا کہ ان میں سے 168 بچے میناب میں لڑکیوں کے اسکول پر امریکی میزائل حملے میں شہید ہوئے۔ ان میں 13 بچوں کی عمر 5 سال سے کم تھی۔ سب سے کم عمر ترین دن کا نوزائیدہ تھا۔
ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 1500 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر ملٹی وار ہیڈ میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، ایلات، دیمونا سمیت مختلف اہداف کو نشانہ بنایا۔ عماد اور قدر میزائل استعمال کیے۔ خطے میں امریکی اہداف کو بھی حملے کیے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ تل ابیب میں 3 عمارتوں کو نقصان پہنچا، 6 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے ایران نے 100 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا۔ جنگ کی ابتدا سے اب تک حملوں میں 4829 اسرائیلی زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے اہم توانائی انفراسٹرکچر پر فضائی حملے کیے۔ اصفہان میں توانائی انفراسٹرکچر پر فضائی حملے کیے گئے۔ خرم شہر پاور پلانٹ کی گیس پائپ لائن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تہران، تبریز، اصفہان اور کرج دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسرائیلی فورسز نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ تبریز پر حملے میں 6 افراد شہید ہوئے۔ مشرقی آذربائیجان صوبے پر اسرائیل نے حملہ کیا، 6 افراد شہید اور 9 زخمی ہوئے۔ سعودی عرب میں پھر کئی گھنٹے تک در اندازی۔ فضائی دفاعی نظام نے ملک کے مشرقی حصے میں 20 سے زائد ڈرون تباہ کر دیے۔ کویت نے بھی کئی ڈرون اور میزائل حملوں کو ناکام بنایا۔ فضائی دفاعی کارروائیوں کے دوران ملبہ گرنے سے کویت میں بجلی کا بحران پیدا ہو گیا۔ 7 ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائنیں بند، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ وزارت بجلی کا کہنا ہے ہنگامی حالات میں بحالی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ بحرین میں الارم سائرن کو فعال کر دیا گیا۔ میزائل حملے کے بعد عمارت میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے سول ڈیفنس نے بروقت آگ بجھائی۔ ایران جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے۔ فریقین جتنی جلدی مذاکرات کی میز پر آئیں گے خطے کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا، اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے کسی بھی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں۔ ہماری تمام تر توجہ صرف اپنے ملک کی دفاع اور تحفظ پر مرکوز ہے۔ ترجمان نے توانائی تنصیبات پر ایرانی حملے عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ قطر اپنے بنیادی ڈھانچے اور تنصیبات پر ہونے والے کسی بھی ممکنہ حملے کا بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ہمیں اسی خطے میں ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے ہماری ترجیح کشیدگی بڑھانے کے بجائے علاقائی امن کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ جوابی کارروائی کے لیے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ عراق کے شہر شمالی اربیل میں کرد فورس کے ایک اڈے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ کم از کم 6 کرد جنگجو مارے گئے، 22 زخمی ہیں۔ خبر ایجنسی رائٹرز نے سیکیورٹی اور کرد فورسز کے ذرائع کے حوالے سے بتایا، فی الحال یہ واضح نہیں ہوا کہ یہ حملہ کس جانب سے کیا گیا اور نہ ہی کسی اور نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کے دوران خطے میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 2638 تک پہنچ گئی۔ 26,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ عرب ٹی وی الجزیرہ کی جانب سے جاری کیے گئے 23 مارچ تک کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں ایران میں ہوئیں، جہاں 1500 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 1001 افراد جان سے گئے۔ الجزیرہ کے مطابق دیگر ممالک میں بھی جانی نقصان رپورٹ ہوا، جہاں عراق میں 61، اسرائیل میں 18، قطر میں 16 اور متحدہ عرب امارات میں 8 افراد جان سے گئے۔ اسی طرح کویت میں 6، فلسطین اور شام میں 4، عمان میں 3 اور سعودی عرب اور بحرین میں 2 افراد نشانہ بنے۔ جنگ کے دوران 13 امریکی فوجی بھی مارے گئے۔ ایران میں سب سے زیادہ 18,551 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل میں ایران اور حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں 4,697 افراد زخمی ہیں۔ لبنان میں 2,584، متحدہ عرب امارات میں 160، اردن میں 28 اور سعودی عرب میں 20 افراد زخمی ہوئے۔ عراق، کویت اور بحرین میں بھی درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امریکہ کے سابق مشیر قومی سلامتی جان بولٹن نے ایران پر حملوں کو بے ترتیب قرار دے دیا۔ کہا امریکہ نے ایران پر بغیر سوچے سمجھے حملہ کیا۔ بی بی سی کے پروگرام نیوز نائٹ میں گفتگو کرتے ہوئے جان بولٹن نے کہا کہ ٹرمپ جس بے ربط انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ یہ کام درست طریقے سے اور تحمل سے انجام دیا جاتا۔ امریکی عوام تیار نہیں تھے، کانگریس بھی تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ ہمارے اتحادی بھی تیار نہیں تھے۔ ایران کو ادراک ہو گیا کہ وہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر کے کتنی تباہی پھیلا سکتا ہے۔ یہ کوئی جوہری ہتھیار تو نہیں، لیکن اس کے ذریعے وہ خلیج سے نکلنے والے تیل پر اپنی مرضی مسلط کر سکتا ہے۔ فرانس کے آرمی چیف نے امریکہ کو ناقابل اعتبار قرار دے دیا۔ فرانسیسی آرمی چیف نے کہا امریکہ ناقابل اعتماد اتحادی بن چکا۔ اس کے یک طرفہ فیصلوں سے فرانس کی سلامتی اور مفادات متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک اتحادی کی جانب سے بغیر اطلاع کارروائیاں صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ ایران میں 25 دن سے انٹرنیٹ بند ہے۔ نیٹ بلاکس کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام کا دنیا سے رابطہ منقطع ہے، صرف محدود ڈومیسٹک انٹرنیٹ یا قومی نیٹ ورک تک ہی رسائی ممکن ہے۔
حکومتی یا منظور شدہ اکاؤنٹس کو صرف واچ لسٹ کے تحت انٹرنیٹ کی محدود سہولت دی گئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے رابطے میں انتہائی مشکلات پیش آ رہی ہیں. عام شہری اہم معلومات اور تازہ خبروں سے محروم ہے. ایران جنگ کے اثرات عید کے 3 دنوں میں پاکستان سے 150 سے زائد پروازیں منسوخ کی گئیں. ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے باعث عید کے پہلے روز 73, دوسرے روز 40 اور تیسرے روز 41 پروازیں منسوخ ہوئیں. العین اور فجیرہ ایئرپورٹ پر جزوی فضائی آپریشن بحال ہے. کویت، بحرین، ایران، عراق اور شام کے ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن کے لیے مکمل بندش ہے، جبکہ غیر ملکی پروازوں کو پاکستانی حدود سے گزرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. ایران جنگ کے اثرات سندھ حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا اشارہ دے دیا. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ملک میں حالات معمول کے مطابق نہیں. ایران جنگ طویل ہوئی تو پاکستان سمیت پوری دنیا متاثر ہوگی. کل کی تکلیف سے بچنے کے لیے آج ہی اقدامات کرنا پڑیں گے. لاک ڈاؤن کی بات کی، بالکل اس پہ سوچا جا رہا ہے. ڈیلی بیسس پہ میٹنگز ہوتی ہیں اور اس وقت تک گورنمنٹ سندھ نے 60% گاڑیاں اور جو فیول کنزمپشن تھی اس کو کم کر دیا ہے. اس وقت عام حالات نہیں ہیں. اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو بہت ہی اس کے خوفناک اثرات اور بہت ہی مشکل میں سب لوگ آئیں گے. اس میں ظاہر ہے پاکستان بھی ہے. بغیر کسی کام کے نہ نکلا جائے. ہمیں ایندھن بچانا ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین فیول کے استعمال پر پابندی عائد کر دی. اخراجات میں کمی کے لیے نیا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہائی آکٹین فیول کے استعمال پر اخراجات متعلقہ افسر کو ذاتی طور پر برداشت کرنے ہوں گے. تمام محکموں کے سربراہان احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں. حکومت نے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز کو سرکاری گاڑیوں کے فیول استعمال کی نگرانی کی ذمہ داری سونپ دی ہے. ARY فلم، سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش فلم آگ لگے بستی میں نے باکس آفس ریکارڈ قائم کر دیا. فلم کو سب سے بڑا افتتاحی ویکینڈ بزنس ملا. فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان سٹارر فلم آگ لگے بستی نے پاکستان میں عید کے 3 دنوں میں باکس آفس پر 16 کروڑ 20 لاکھ اور بیرون ملک 11 کروڑ روپے کمائے. فلم نے عالمی سطح پر ویکینڈ پر 27 کروڑ 20 لاکھ روپے کا بزنس کیا. ملک بھر کے سنیما گھروں میں ہاؤس فل نمائش جاری. شائقین کے رش اور فلم کے ٹکٹس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے سنیما گھروں نے رات کے ایکسٹرا شو رکھ دیے. تھوک کیوں رہے ہو؟ ماربل سیٹ کا تھوک چاٹنے کے لیے تم جیسے لوگ مرتے. ارے ہم پہلے ہی مرے ہوئے، ہمیں چاٹنے چوٹنے کا شوق نہیں ہے. السلام علیکم. اب تو شہر میں کوئی کھانے نہیں لیتا. عزت کی روٹی کیا ہوتی ہے جانتی بھی ہے تو؟ ارے کھا لی نا عزت کی روٹی. مجھے عزت کا پیزا، عزت کا چکن، عزت کا مٹن کھانا ہے. لگتا ہے طوفان آنے والا ہے. چھوٹے صاحب مجھے معاف کرتے. چھوٹے صاحب کا بہت بڑا ہے ایگو. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دی گئی. ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کرائی گئی. جیل ذرائع نے بتایا بانی اور اہلیہ نے 35 منٹ کی ملاقات میں ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا. بانی نے بیٹوں کو بتایا کہ دوسرے ٹیکے کے بعد آنکھ کی بینائی کچھ بہتر ہوئی ہے. طبی ٹیم نے پہلے سے زیادہ توجہ دینا شروع کر دی ہے. علیمہ خانم کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی قید تنہائی میں ہے. کوئی مذاکرات یا ڈیل نہیں ہو رہی ہے. بانی اپنے اللہ سے رابطے میں ہیں. پہلی منگل تھی عید کے بعد اور انہوں نے آج بھی ملاقات نہیں کروائی. عمران خان کو 16 اکتوبر سے بالکل قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. عمران خان کی عید والے دن اپنے بیٹوں سے بات ہوئی ہے. جو بیٹوں نے ہمیں بتایا ہے 2 چیزیں. ایک انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ دوسرے ٹیکے کے بعد تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ٹیم نے اب توجہ پہلے سے زیادہ دی ہے. اب ہمیں ان کی دوسری آنکھ کے لیے بہت فکر ہے. عمران خان کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے. تو سارا دن لگے ہوتے ہیں, کوئی بات چیت نہیں ہے. آپ 3.25 سال کسی کو جیل میں رکھ کے میں آپ سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران خان اپنے جس مقصد کے لیے کھڑا وہ پاکستان ہے.
اور وہ اللہ کے ساتھ رابطے میں. شیخوپورہ میں غبارہ فروش کا گیس سلنڈر پھٹنے سے 13 سال کی بچی جاں بحق. غبارے بیچنے والا بچی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا. ڈی پی او شیخوپورہ نے بتایا ایمان فاطمہ عید کے دن سے لاپتہ تھی. ملزم شاہد نے بہلا کر بچی کو اپنے گیس سلنڈر پر بٹھایا اور لے گیا. شرقپور روڈ پر گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹا اور ایمان فاطمہ جاں بحق ہو گئی. سی سی ٹی وی فوٹیج کے بعد ملزم شاہد نے جرم کا اقرار کر لیا. بچی کے والد محمد جاوید کی درخواست پر مقدمہ درج، کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کی پیش گوئی کر دی. کل 25 مارچ کو کراچی میں ہلکی جبکہ 26 مارچ کو تیز بارش کی توقع ہے. 27 مارچ کو وقفے کے بعد 28 اور 29 مارچ کو دوبارہ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. بارش کے ساتھ گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات نے بتایا مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج رات جنوبی بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان ہے. بارش برسانے والا سسٹم 25 تا 29 مارچ سندھ کے مختلف حصوں کو متاثر کر سکتا ہے. کراچی سمیت صوبے کے کئی شہروں میں وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے. کراچی میں ملیر ہالٹ سے سعود آباد گیس اسٹیشن جانے والی سڑک تعمیر کے 2 ہفتے بعد ہی بارش اور سیوریج کے پانی سے ٹوٹ گئی. نئی سڑک میں گڑھے پڑنے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ماڈل کالونی کی لیاقت علی خان روڈ پر بھی بارش کے باعث بعض مقامات پر دراڑ پڑ چکی ہے. انور خان کی رپورٹ. کراچی میں ملیر ہالٹ سے سعود آباد گیس اسٹیشن جانے والی نو تعمیر سڑک سیوریج کے ناقص نظام اور بارش کے بعد تباہ ہو گئی. ملیر، کورنگی، لانڈی یا پورا کراچی اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا سوائے پریشانیوں کے. کھانا پوری کے لیے انہوں نے خامہ خا کر روڈ ڈال دیا، بلا وجہ کے ٹوٹنا شروع ہو گیا. ابھی سے یہ آدھا ڈال کے چھوڑ دیا، آگے اس سے بھی برا حال. اتنے سالوں بعد یہ روڈ بنا اور ایک بارش کے بعد یہ روڈ بیٹھ گیا. موٹر سائیکل و کار سوار افراد متاثرہ سڑک پر سفر کرنے میں ہچکولے کھانے پر مجبور ہیں. ہم لوگ اتنے خوش تھے دیکھ کے کہ یہ روڈ بن گیا. ابھی 2 ہفتے بھی نہیں بنایا، ٹوٹ بھی گیا. بڑی مشکل سے تو یہ روڈ بنا ہے. اس سے پہلے مطلب بنائے تو پانی بھرنا اسٹارٹ ہو گیا دوبارہ. یہاں سالوں میں کام کرنے کے بعد بھی آپ کی کارکردگی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو برا بھلا ہی کہتے ہیں. یونین کونسل ماڈل کالونی کے حکام ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہتے ہیں فوری مرمت کے لیے متعلقہ حکام کو آگاہ کر دیا ہے. یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ بیٹھے گا. ابھی وقت باقی ہے. 31 مئی تک کا وہ کانٹریکٹر کے پاس ہے. ہم نے اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کروا دی ہے. کلک کے اندر بھی ورلڈ بینک کو بھی بھیج دی ہے. تو یہ جو پیچز ہیں یہ دوبارہ سے اس کو ٹھیک کیا جائے گا. بارش کے بعد ملیر ماڈل کالونی کی لیاقت علی خان روڈ پر بھی 2 سے 3 مقامات پر گڑھے پڑ چکے ہیں. شہر کے زیر تعمیر ترقیاتی منصوبوں کے اندر استعمال ہونے والے ناقص مٹیریل کے باعث منصوبوں کی تکمیل سے قبل ہی متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. علاقہ وکیلوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صورتحال کا فوری نوٹس لیا جائے. کیمرامین مصطفیٰ مناز کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. گلوکار علی ظفر کے ہتک عزت کیس میں بڑی پیش رفت. عدالت نے وکلاء کو حتمی دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج آصف حیات نے گلوکارہ میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس کی سماعت کی. علی ظفر اہلیہ کے ساتھ پیش ہوئے. میشا شفیع کی والدہ صبا حمید بھی موجود تھیں. علی ظفر کے وکیل عمر طارق نے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا میشا شفیع نے علی ظفر کے ماتھے پر ہراسمنٹ کا لیبل لگا دیا ہے. عدالت نے ہدایت کی کہ کل فریقین کے وکلاء تحریری طور پر مواد اور دستاویزات عدالت کے روبرو جمع کروائیں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.